ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت گاؤں میں ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے نام تھے سنو وائٹ اور ریڈ روز۔ سنو وائٹ بہت ہی شرمیلی اور دریا دل تھی اور ریڈ روز بہت ہی پھرتیلی اور شرارتی تھی۔ ہر مرتبہ اگلی شرارت کے انتظار میں رہتی تھی۔ سنو وائٹ اور ریڈ روز ہر دن اپنی ماں کا کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ دن ختم ہونے پر ان کی ماں ان کو پریوں کی کہانی سناتی تھی۔ ان کی عام سی روزمرہ کی زندگی تھی۔ سردیوں کی ابتدا تھی جب حالات دلچسپ ہونے لگے۔ ایک رات وہ خاتون اپنی بیٹیوں کو کہانی پڑھ کر سنا رہی تھی کہ انہوں نے دروازے پر ایک دستک سنی۔ تینوں کی تینوں سکتے میں آ گئی۔ انہوں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور فکر مند ہونے لگی۔ دوسری طرف کون ہوگا؟ ماں نے کہا، فکر مت کرو میری بچیوں، یہ کوئی مسافر ہوگا جو راستہ بھٹک کر راستہ پوچھ رہا ہوگا، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ سنو وائٹ نے کہا، یہ میں کروں گی۔ سنو وائٹ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو آگے سے ایک بڑا سا بھالو کھڑا تھا۔ سنو وائٹ چیخنے لگی، یہ کیا بلا ہے؟ بھالو بولا، مہربانی کر کے چیخنا بند کریں، میں بس ایک بھالو ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، مہربانی کر کے خاموش ہو جائیں، میرے کانوں میں درد ہو رہا ہے، مجھے بس تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے، میں ٹھنڈ سے تھرتھرا رہا ہوں، میں بھوکا ہوں۔ تو سنو وائٹ اور ریڈ روز نے چیخنا بند کر دیا۔ جب بھالو بولنے لگا تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ دوسرے بھالو کی طرح بات نہیں کر رہا، اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ ماں نے کہا، ہمیں معاف کرنا، مہربانی کر کے اندر آئیے۔ سنو وائٹ نے کہا، آپ برف سے ڈھکی ہوئی ہیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہوں گی، اور یہ کہہ کر وہ بھالو کے جسم سے برف کو اتارنے لگی۔ بھالو بولنے لگا اور کہا، کیا کر رہی ہیں؟ یہ کرنا بند کریں سب پلیز۔ جب بھالو نے یہ کہا تو اس کی ماں نے اپنی بیٹیوں سے کہا، ٹھیک ہے سنو وائٹ، بس اتنا کافی ہے، اب ان کو کچھ گرم دو کیونکہ انہیں بہت زیادہ ٹھنڈ لگی۔ تو سنو وائٹ گئی اور ایک بڑا سا کمبل لا دی۔ تو اس رات ایک نئی دوستی کا آغاز ہوا جو پوری سردیوں کے موسم تک چلی۔ ہر روز بھالو ان کے گھر آتا اور ان کے لیے تحفے تحائف لے کر آتا۔ وہ ان کے ساتھ انگیٹھی کی گرمائش میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا اور ماں ان کی کہانیاں سناتی۔ بھالو ان کا ساتھ پسند کرنے لگا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرا، سردی ختم ہو گئی، اب بھالو کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ بھالو نے کہا، اگر یہ طلسم کا اثر نہ ہوتا تو میں ان سے کبھی نہ مل پاتا۔ سنو وائٹ نے کہا، کیا مطلب طلسم؟ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بھالو نے کہا، مجھے جانا ہوگا، ہر اس چیز کے لیے شکریہ جو تم نے میرے لیے کی، لیکن اب مجھے جانا ہوگا کیونکہ سردیاں ختم ہو گئی ہیں۔ بھالو اپنے دوستوں کو پیچھے چھوڑ کر چلا گیا جن سے وہ اتنی زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ کچھ دنوں بعد ریڈ روز اور سنو وائٹ جنگل میں لکڑیاں اور پھل توڑنے کے لیے گئی۔ اچانک انہوں نے عجیب چلچلاہٹ سنی، وہ درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ وہ آواز کے پیچھے گئی اور ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک آدمی کی لمبی داڑھی ایک درخت میں پھنس گئی تھی اور وہ نا امید ہو کر اوپر نیچے اچھل رہا تھا۔ اس آدمی نے جیسے ہی سنو وائٹ اور ریڈ روز کو دیکھا تو گھورنے لگا اور کہا، مجھے گھورنا بند کرو اور میری مدد کرو۔ ریڈ روز اور سنو وائٹ نے اپنا پورا زور لگا دیا اور آدمی کو اس مشکل سے آزاد کروا سکے، لیکن آخر میں دونوں نے ہار مان لی۔ اچانک ریڈ روز کو ایک ترکیب سوجھی۔ وہ آدمی اوپر نیچے اچھل رہا تھا جب تک اسے دکھ نہیں گیا کہ ریڈ روز کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ریڈ روز کے پاس ایک کینچی ہے تو وہ زور زور سے چیخنے لگا اور کہنے لگا، پلیز ایسا نہیں کرو، پلیز ایسا نہیں کرو۔ لیکن ریڈ روز نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کی تھوڑی تھوڑی سی داڑھی کٹ کر دی۔ دونوں لڑکیاں ہنسنے لگی۔ انہوں نے بونے کی مدد کی لیکن پھر بھی وہ ان سے ناراض تھا۔ وہ ان پر چیختا رہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جنگل میں ان سے دور کر جا رہا تھا کہ ان کی مدد کا شکریہ ادا کیے بنا۔ اگلے ہی دن لڑکیوں نے دریا کے پار سیر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ سیر پر گئی تو انہوں نے
وہی چیخ پکار کی آواز دوبارہ سے سنی۔ جب وہ اس آواز کا تعاقب کرتے کرتے اس آواز کے پیچھے گئی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ یہ چیخ و پکار اسی شخص کی ہے جس سے وہ پہلے مل چکی تھی۔ دونوں بہنیں ایک مرتبہ پھر سے اس کی مدد کے لیے دوڑ گئی۔ اس مرتبہ اس کی داڑھی بڑی سی مچھلی کے منہ میں تھی۔ بونی نے کہا، احمق مچھلی، تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ سنو وائٹ نے کہا، آپ نے خود کو کس مشکل میں پھنسا لیا؟ بونی نے کہا، تم دیکھ نہیں رہی؟ یہ خوفناک مچھلی ہے اور مجھے پانی میں کھینچنا چاہتی ہے، تم میری مدد کرو۔ روز ریڈ اور سنو وائٹ نے پھر سے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ روز ریڈ اور سنو وائٹ نے پوری کوشش کی مگر بونی کو آزاد نہ کروا سکی۔ روز ریڈ نے کہا، ہم اس سے نہیں جی سکتے، ہم سب پانی میں ڈوب جائیں گے۔ سنو وائٹ نے کہا، مجھے تھوڑا کٹ لگانا ہوگا۔ بونی نے کہا، کیوں تم میری داڑھی کے پیچھے پڑی ہو؟ بونا چیخنے لگا اور زور سے چلانے لگا۔ دونوں بہنیں اس کا لطف اٹھانے لگی اور ہنسنے لگی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ پیچھے چٹان پر ایک شہزادہ گرا پڑا ہے اور اس کی پیشانی پر ایک زخم ہے۔ ریڈ روز نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے شہزادہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کیا ہوا ہے تمہیں؟ شہزادہ اٹھا اور اس نے کہا، میں شہزادہ ایڈم ہوں، میں اپنے بھائی جوزف کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ سردیوں کے موسم سے لاپتہ ہے۔ سنو وائٹ نے اپنا اور اپنی بہن کا تعارف کروایا، میں سنو وائٹ اور یہ ریڈ روز، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، وہ جواہرات کا تھیلا لے کر جنگل میں گھومنے گیا تھا پر راستے میں ہی غائب ہو گیا، اور ابھی میں نے ایک خوفناک آدمی کو وہ تھیلا لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے ایک ایسا طلسم پڑھ کر مجھ پہ پھونکا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں گرا اور اس پتھر پر میرا سر لگ گیا۔ روز ریڈ نے کہا، ہمیں یہ جان کر بہت افسوس ہوا، کیا ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ تو اسی وقت سنو وائٹ اور ریڈ روز نے شہزادے کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تو اس کو کچھ سکون ملا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان تینوں کو اپنے پیچھے سے ایک گرجتی ہوئی آواز سنائی دی جو ان کے پیچھے گھنے جنگل سے آ رہی تھی۔ وہ تینوں ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑے کو اس آواز کی جانب تیزی سے دوڑانے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس بونے کے پیچھے ایک بھالو لگا ہوا ہے۔ بھالو کہہ رہا تھا، مجھے چھوڑ دو پلیز، کوئی مدد کرے۔ ارے سنو وائٹ اور ریڈ روز نے دیکھا، ارے یہ تو ہمارا دوست بھالو ہے اور یہ بونے کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ شہزادے نے اپنی تلوار نکالی اور بونے اور بھالو کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادے نے کہا، تم لڑکیاں ہو، یہیں رکو، اور یہ وہی درندہ ہے جس کو میں نے اپنے بھائی کے جواہرات والا تھیلا ساتھ لے جاتے دیکھا تھا، اس لیے اس کی سزا تو ملنی چاہیے اس کو۔ ادھر بونا بھالو سے کہہ رہا تھا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، تو یہ سارا خزانہ جو تمہیں چاہیے وہ لے لو۔ بھالو نے کہا، دیکھو تمہاری طلسم نے مجھے کیا کر ڈالا، مجھے صرف جواہرات نہیں چاہیے۔ بونے نے کہا، بہت ہو گئی بے وقوفی، اب اصلیت دکھانے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ بونے نے کہا، تم سمجھتے کیا ہو کہ تم مجھے ہرا سکتے ہو؟ تم سب کو اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ شہزادے کی تلوار دور جا گری، بہنیں پریشان ہو گئی۔ شہزادے نے کہا، جلدی کرو روز، میری تلوار میرے پاس پھینکو۔ بھالو نے کہا، اس کی داڑھی میں طاقت ہے جس سے وہ دوسروں پر تلسم کرتا ہے۔ جب بونے نے اپنی خوفناک شکل اختیار کی تو سنو وائٹ اور ریڈ روز لے کر اس کی طرف دوڑی، لیکن بونے نے اپنی تلسم سے ریڈ روز کو گرا دیا۔ شہزادے نے اپنی تلوار پھینکی، بونے کی داڑھی کو کاٹ دیا۔ جیسے ہی شہزادے نے بونے کی داڑھی کو کاٹا تو وہ آہستہ آہستہ سے بونا سکڑنے لگا اور سکڑتے سکڑتے ختم ہو گیا۔ تو اچانک وہ بھالو ایک خوبصورت سے شہزادے میں بدل گیا۔ وہ تھا شہزادہ جوزف، جو شہزادہ ایڈم کا بھائی تھا۔ شہزادے نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی طرف بڑھا اور گلے لگ گیا۔ ایڈم نے کہا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا بھائی جان۔ جوزف نے کہا، مجھے بھی آپ کی بہت یاد آئی۔ اس ظالم بونے نے مجھ پر طلسم کیا اور جواہرات لے کر بھاگ گیا۔ شہزادے جوزف نے کہا، میں سنو وائٹ اور ریڈ روز کا جتنا شکر ادا کروں کم ہوگا۔
کیونکہ انہوں نے میری بہت مدد کی۔ شہزادہ جوزف نے اس مدد کی بات کی جو ان بہنوں نے کی تھی۔ ان دونوں بھائیوں کو ان دونوں بہنوں سے محبت ہو گئی تھی اور بہنوں کو بھائیوں سے۔ انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا جو سلطنت میں سب سے خاص تھا۔ سنو وائٹ کا نکاح شہزادہ ایڈم سے ہوا اور ریڈ روز کا نکاح شہزادہ جوزف سے، اور وہ اپنی زندگی ایک ہنسی خوشی گزارنے لگی۔